تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ارادہ فرمایا، یعنی کہ اللہ نے جب چاہا کہ اب موسیٰ کو موت دینی ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، یعنی کہ ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے اور ان کی روح قبض کر کے لے آئے۔ یاد رکھے دوستو، نبیوں کو بھی موت آتی ہے، لیکن یہ صرف ایک لمحے کے لیے آتی ہے، پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب نبیوں کو موت آتی ہے تو اس وقت موت کا فرشتہ ان کی بارگاہ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ میں پیش آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی موت کا فرشتہ یعنی کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد میں کہنے لگے، اے موسیٰ، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، چلیے آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں پر چلنا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، تو تم مجھے مارنے کے لیے آئے ہو، تم مجھے موت دینے کے لیے آئے ہو؟ اتنا سنتے ہی وہ موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ ہاں، میں آپ کو مارنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے اور آپ نے موت کے فرشتے کو یعنی کہ ملک الموت کو ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا، اور تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ وہ سیدھا ملک الموت کے چہرے پر جا کر لگا، جس سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ باہر آ گئی۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے، یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ نبیوں کا مرتبہ ہے کہ انہوں نے موت کے فرشتے کو بھی تماچا لگا دیا اور تماچا مار کر کہنے لگے کہ تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم مجھ کو مارو گے۔ اور پیارے دوستو، ہمارے لیے تماچا لگانے کی تو دور کی بات ہے، اگر کوئی ملک الموت کا نام بے ادبی سے لے لے تو اس کی روح کانپ جائے، لیکن یہ تو اللہ کے نبیوں کی شان ہے کہ انہوں نے موت کے فرشتے کو بھی تھپڑ مار دیا۔ اب دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا تو وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس سے ملک الموت کی ایک آنکھ باہر نکل آئی۔ پھر موت کا وہ فرشتہ اپنی ایک آنکھ ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کرنے لگا، یا اللہ، آپ نے مجھے ایک ایسے شخص کی روح قبض کرنے کے لیے بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے، اور اس نے تو مجھے ایک زوردار تھپڑ بھی مار دیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کی رحمت نے گویا کی مسکرایا اور پھر ارشاد ہوا کہ اے اسرائیل، جب تم ان کی بارگاہ میں گئے تو ان سے جا کر تم نے کیا کہا تھا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ، میں نے کہا کہ چلیے میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ بس اسی بات پر وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے مجھے ایک تھپڑ مار دیا۔ تو یہ سن کر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل، اگر ان کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب کے ساتھ میں جانا۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ غور کریں کہ اللہ اپنے موت کے فرشتے کو بھی نبی کے دربار میں ادب سکھا رہا ہے، یعنی کہ جب اللہ کو یہ پسند ہے کہ جب میرے محبوب کے دربار میں جاؤ تو ادب کے ساتھ میں جاؤ۔ تو آج ہمارے یہاں ایسے بےہودہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی تو کوئی شان ہی نہیں ہے اور نبیوں کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ جو لوگ نبیوں کو اپنے جیسا مانتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، کیا وہ اللہ کے موت کے فرشتے کو تھپڑ مار سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ موت کے فرشتے کا تو نام سن کر بڑے بڑوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جو موت کے فرشتے کو بھی تماچا لگا سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں اللہ بھی ان پر ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ بھی ان کو یہ نہیں کہتا کہ جب میں نے اپنے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا تو آپ نے اس کو تھپڑ کیوں مارا، بلکہ اللہ اپنے موت کے فرشتے سے یہ فرما رہا ہے کہ تو نے ان کا ادب کیوں نہیں کیا، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں ادب سے کیوں نہیں گیا، اور ابھی جانا تو ان کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ میں جانا۔ پیارے دوستو، اب آپ یہاں پر سوچئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب کا یہ حال ہے تو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا مرتبہ ہوگا، ان کی کیا شان ہوگی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد میں وہ اللہ کا موت کا فرشتہ یعنی ملک الموت پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بیل لے کر حاضر ہوئے اور بڑے ہی ادب کے ساتھ میں موت کا فرشتہ عرض کرنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس بیل پر آپ اپنا ہاتھ رکھ دیجئے، جتنے بھی بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ کے حکم سے اتنے ہی سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، یعنی کہ پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ پھر تو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر اللہ کی کیا چاہت ہے؟ تو پھر موت کے فرشتے نے کہا، تو پھر آپ کو بھی موت آئے گی، یعنی کہ پھر آپ کو بھی یہاں سے چلنا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کل مجھ کو چلنا ہی ہے تو پھر آج ہی کیوں نہیں، یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب مجھے چلنا ہی ہے تو پھر میں آج ہی آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں۔
لیکن آپ اللہ سے ذرا یہ کہے کہ اللہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا ہے۔ جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پھر اللہ کسی کو چند منٹ کی بھی مہلت نہیں دیتا، مگر یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے جو اللہ سے تھوڑی دیر کی مہلت کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ آپ اللہ سے کہے کہ وہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے تاکہ میں اپنے بیٹوں سے مل سکوں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ بہت چھوٹا تھا، اس کو پھر آپ نے اپنے گلے سے لگایا اور رونے لگے، پھر گلے لگاتے پھر رونے لگتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک باپ کا دل ہوتا ہی ایسا ہے، اسے اپنی اولاد کی بہت فکر ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آج اپنے رب سے ملنے میں اتنی تاخیر کیسے؟ اس سے پہلے جب میں آپ کو کوہ طور پہاڑی پر بلاتا تھا تو آپ دوڑے دوڑے چلے آتے تھے۔ اس سے پہلے جب میں آپ کو کوہ طور کی پہاڑی پر باتیں کرنے کے لیے بلاتا تھا تو آپ بھاگے بھاگے چلے آتے تھے۔ اے موسیٰ، آج تو میں تمہیں اپنا دیدار کرانے کے لیے بلا رہا ہوں، پھر آج اتنی دیری کیوں ہے؟ کیا تم کو اپنے رب سے ملنے کی خواہش نہیں ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، مجھ کو آپ سے ملنے کی خوشی ضرور ہو رہی ہے، مگر ساتھ میں مجھے میرے چھوٹے بیٹے کی فکر بھی ہو رہی ہے۔ آج میرے اس چھوٹے بیٹے کی محبت نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہے۔ یا اللہ، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میں میرے اس چھوٹے بیٹے کا کیا ہوگا؟ میرا یہ بچہ یتیم ہو جائے گا، میرا یہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے، میرے جانے کے بعد میں اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی روزی روٹی کا کیا حال ہوگا؟ اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ بس اتنا سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تب تو دیری کر رہا تھا اپنے اس بیٹے کی وجہ سے، اب ذرا ہم دیری کرا دیتے ہیں اور تجھے یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اس بیٹے کا کیا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اپنے سامنے جو تم یہ دریا دیکھ رہے ہو اس پر اپنا عصا مارو۔ ارشاد الہی پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا عصا مارا۔ عصا مارتے ہی دریا پھٹ گیا، اور جیسے ہی دریا پھٹا تو دریا کی تہ میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے پھر فرمایا، اے موسیٰ، اب اس پتھر پر بھی ذرا اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس پتھر پر بھی اپنا عصا مار دیا۔ عصا مارتے ہی اس پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے اور اس کیڑے کے منہ میں ایک ہرے رنگ کا پتا ہے اور وہ کیڑا اس پتے کو کھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دریا کی تہ میں ایک پتھر تھا، پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا تھا جہاں پر ہوا پانی بھی پہنچ نہ سکے، مگر اس کے منہ میں ایک ہرے رنگ کا پتا ہے جسے وہ کھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اللہ کی قدرت پر قربان ہونے کو دل چاہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے موسیٰ، دریا کی تہ میں ایک پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا اور کیڑے کے منہ میں پتا، جب ہم اس کیڑے کو رزق پہنچا سکتے ہیں جہاں پر ہوا پانی بھی نہ پہنچ سکے، تو پھر تمہارا یہ بیٹا تو پھر بھی ایک انسان ہے۔ جب ہم پتھر کے اندر کے کیڑے کو نہیں بھول سکتے تو پھر تمہارے اس بیٹے کو کیسے بھول جائیں گے؟ مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے تو پھر اس کے رزق کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ پیارے دوستو، بندہ اگر اللہ کا وفادار بن جائے، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے لگ جائے تو پھر اللہ اپنے بندوں کی ہر مشکل کو مٹا دے گا۔ اگر آپ کو بھی اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ پیارے دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔